Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں اور پروگرام کا نام ہے وائس آف قرآن. اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج الحمدللہ عز و جل ہمارے اس پروگرام کا 50واں یہ ایپیسوڈ ہے. اللہ کریم ہمارے پچھلے قرآنی پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو غلطیاں ہوئیں اپنے کرم سے معاف فرمائے، اور یہ پروگرام کرنا یہ تمام کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے ہی دلچسپ اور یونیک ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس پروگرام میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی شامل ہے. تو آئیے سب سے پہلے قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سنتے ہیں. قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، یعنی بغیر دیکھے، جیسے حافظ پڑھتے ہیں بغیر دیکھے پڑھتے ہیں، تو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے اس کے مقابلے میں کہ بغیر دیکھے پڑھا جائے. وہ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی دیکھ کر پڑھتا ہے تو قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ایک اس کو یہ ثواب مل رہا ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، وہ پڑھ بھی رہا ہے، اور پھر چھونا بھی قرآن پاک کو جو ہے چھونا بھی عبادت ہے، وہ چھوتا بھی ہے، ہاتھ بھی لگاتا ہے. تو اس طرح جو دیکھ کر پڑھتا ہے تو وہ ایک قرآن مجید جب پڑھتا ہے دیکھ کر تو وہ تین عبادات اس کے ذریعے سے وہ کر رہا ہوتا ہے. اس لیے قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا بغیر دیکھے پڑھنے سے افضل ہے. قرآن کریم کو بہت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے، اور اگر پڑھنے والے کی آواز اچھی نہ ہو تو اچھی آواز بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. تو اب چلتے ہیں اپنے پہلے راؤنڈ کی طرف. ہم پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. پہلے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. 4 بچے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ایک آیت کی تلاوت کریں گے، اور ان کا جو انداز ہوگا وہ ترتیل میں یہ پڑھیں گے. ترتیل میں یہ آیت مجید قرآن مجید کی آیت کی ایک کی تلاوت کریں گے. اس کے بعد جو ہمارے ججز سامنے ماشاءاللہ رونق افروز ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پھر ہمیں بتائیں گے، بچوں کو بھی بتائیں گے کہ انہوں نے کیسا پڑھا ہے، اور پھر نمبر بھی دیں گے. تو آج ہم اویس التاریخ سے شروع کرتے ہیں، اس طرف سے شروع کرتے ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الابرار لفی نعیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم يصلونها يوم الدين ماشاء اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هم عنها بغائبين. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 30 سورہ انفطار کی آیت نمبر 13 تا 16 تک کی تلاوت فرمائی. آئیے بچوں اب ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں. تو بچوں ان آیتوں کا ترجمہ ہے کہ بے شک نیک لوگ ضرور چین میں جانے والے ہیں. چین یعنی سکون، اطمینان. اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں. انصاف کے دن اس میں جائیں گے اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے. پیارے بچوں ان آیتوں کا خلاصہ یہ کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے فرائض ادا کیے اور گناہوں سے بچنے کے ذریعے اپنے ایمان کو سچا کر دکھایا، یہ ضرور نعمتوں سے بھرپور جنت میں جانے والے ہیں. اور بے شک کافر لوگ ضرور جلا کر رکھ دینے والی دوزخ میں جانے والے ہیں، اور وہ انصاف کے دن اس جہنم میں جائیں گے جسے دنیا میں جھٹلاتے رہے اور اس جہنم سے کہیں چھپ نہ سکیں گے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ان آیات سے معلوم ہوا کہ وہ مسلمان جو اپنے فرائض ادا کرتے ہیں، فرائض یعنی نماز، روزہ، اگر حج فرض ہو گیا تو حج، زکوٰۃ، تو جو اپنے فرائض ادا کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے، فرائض بھی ادا کرنے اور گناہوں سے بھی بچنا ہے، تو وہ اللہ پاک کی نعمت جنت میں جانے والے ہیں. اور جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو پیارے بچوں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اللہ پاک پر ایمان ہے. اب بس جنت میں جانے کے لیے ہمیں اللہ پاک کی فرما برداری والے کام کرنے ہیں اور اللہ پاک کی نافرمانی والے کاموں سے بچنا ہے. اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ماشاءاللہ ہمارے جو جہاں پر بچے 4 موجود ہیں انہوں نے تلاوت کی. اب ہم اپنے ججز کی طرف بڑھتے ہیں اور ججز سے پوچھتے ہیں کہ کیسی تلاوت کی ایک ایک کے بارے میں اور کتنے کتنے نمبرز وہ دیں گے. تو آصف بھائی جی، اویس اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ جی ماشاءاللہ اویس اتاری بیٹا آپ نے اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کو بہترین قاری بنائے. آمین. بیٹا آپ نے ماشاءاللہ تلاوت کی، لیکن یہ جو پہلا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ ترتیل کا، تو اس میں آپ نے تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ جلدی والے انداز میں پڑھنا، ترتیل ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا قرات کے انداز میں. جیسے مجلس بڑی محفل میں اجتماع میں آغاز میں جو تلاوت کی جاتی ہے قرات، اس طرح. لیکن آپ نے تھوڑا جلدی سے پڑھ کر گزر گئے. کوشش کریں آئندہ بالکل ترتیل والا انداز ہو، ٹھیک ہے نا. آپ کو 100 میں سے 98 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. صرف 2 نمبر. جی علی اصغر بھائی. جی ماشاءاللہ ہمارے اویس اتاری نے کوشش بہت اچھی کی ہے. انشاءاللہ تھوڑا سا ایک مقام پہ میں نے ان کی ایک غلطی محسوس کی. قاری صاحب نے بجا فرمایا. مجھے جو بیٹا جہاں کمی لگی نا، آپ نے جب ان الابرار پڑھا تو گناہ کی مقدار کرنے کی طرف آپ کی توجہ تھی. اس میں جو حمزہ کی حرکت تھی نا پہلے، ان حمزہ نون زیر ان، وہ حرکت مجھے ایسا لگا کہ کھنچ گئی آپ سے. جیسے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، ان یہ ہونا چاہیے ان. آپ محسوس کر رہے ہیں غلطی کہ حمزہ کی جو حرکت ہے وہ ہلکی سی کھنچ گئی. اس کو آپ سنیے گا نا جب آپ سلسلہ دیکھیں گے تو ضرور آپ توجہ فرمائیں گے. تو میں بھی آپ کو 100 میں سے 98 نمبر دے رہا ہوں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی آصف بھائی، معاویہ اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ معاویہ اتاری آپ نے اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش تو کی، لیکن آپ کی جو آواز جو ہے نا آپ نے ناک میں لے جا کر ادا کیا ہے نا. آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی جو حرف کی آواز ناک میں نہیں لے جانی چاہیے وہ بھی آپ نے ادا کیا. جیسے وَإِنَّ الْفُجَّارَ
फी, समझ, और को फुज्जा को नाक में नहीं ले जाना चाहिए ना, कोशिश करें। आपको 100 में से 95 नंबर दिए जाते हैं। सुभान माशाल्लाह जी, कारी साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। नाक से काफ़ी इनकी आवाज़ मुझे भी महसूस हुई, और मुझे शायद ऐसा लगा इनकी आवाज़ ही ऐसी है क्योंकि इन्होंने तकरीबन सारा ही जो है ना वो नाक से पढ़ा है। और इनकी गलती बताने के अंदर माशाल्लाह आज आपने भी अपनी कुछ थोड़ी सी तिलावत हमें सुना दी। वैसे हम आपसे अर्ज़ करते हैं तो आप थोड़ा सा सुनाने से एराज़ करते हैं, और अली असगर भाई को आप आगे आगे करते हैं। आज माशाल्लाह इनकी वजह से, मुआविया अत्तारी की वजह से हमने कारी साहब की तिलावत सुन ली। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह अच्छी तिलावत फरमाई जी कारी साहब, अली असगर भाई। जी, आपने भी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया और कारी साहब ने भी बजा फरमाया। हमने बेटा आपको ना, जब आप पिछले हमारे एपिसोड्स में आपकी हाज़िरी हुई थी, तब भी आपसे अर्ज़ किया था कि नाक में पढ़ने का सिलसिला है ना, उसको ख़त्म कर दें आप। तो आज भी फिर देखें, आज हमारे होस्ट साहब ने भी तवज्जो दिलाई और हमारे एक जज साहब हैं कारी साहब, इन्होंने भी तवज्जो दिलाई। अगेन मैं भी आपको यही अर्ज़ करूँगा कि नाक से पढ़ने का सिलसिला ख़त्म करें, ठीक है। जहाँ पर गुन्ना आता है वहाँ तो ठीक है, नाक से पढ़ने का अमल दखल लाजिम होता है, लेकिन चूँकि जब है ही नहीं कोई इस तरह का, हर आयत में आप जो है ना नाक से पढ़ेंगे तो ये फिर गलती शुमार की जाती है। एक आपकी तवज्जो और दिलाऊँगा, जब आपने तअव्वुद मुकम्मल किया, जब आपने तस्मिया पढ़ा, तो तस्मिया में आपने, चूँकि आप तरतील वाले अंदाज़ में थे, तो तरतील वाले अंदाज़ में हम सिलो पढ़ते हैं और ठहर ठहर कर पढ़ते हैं, तो उसमें मुझे ऐसा महसूस हुआ बिस्मिल्लाह की जो बा के नीचे कसरा है ना, वो हल्का सा खिंच गया, वो यूँ हो गया जैसे हमको पढ़ना चाहिए बिस्मिल्लाह, आपने पढ़ा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इस पे भी आप तवज्जो कीजिएगा, आप जब सुनेंगे ना रिकॉर्डिंग में हमारा सिलसिला, तो उम्मीद है कि आप इस पे तवज्जो करेंगे। तो हम मुआविया अत्तारी को 100 में से 95 नंबर दे रहे हैं। सुभान अल्लाह जी। तो आसिफ भाई, अब्दुल खबीर अत्तारी ने कैसी तिलावत की? अब्दुल खबीर अत्तारी ने माशाल्लाह बेटा आपने कोशिश तो की है, लेकिन वही जो मैंने अर्ज़ किया था मुआविया के हवाले से भी, आपकी आवाज़ नाक में तो नहीं गई, लेकिन आपने ताउस तस्मिया इसको बहुत जल्दी से पढ़ कर गुजर गए, जबकि क़िराअत के अंदाज़ जब होता तो वो बहुत सिलो सिलो किया जाता है ना, ऐसा ऐसा ठहर ठहर के। फिर उसके अलावा जो है यस लौना साद जो हर्फ मुस्तालिया की अदायगी, इसको तो हर हालात में आपने मदरसतुल मदीना में आपको कारी साहब ने भी समझाया होगा ना बेटा, तो साद को पुर पढ़ना होता है हमेशा, तो इसमें कुछ कमी महसूस की गई है आपकी ना, तो आपको 100 में से 95 नंबर दिया। सुभान अल्लाह माशाल्लाह जी। अली असगर भाई जी माशाल्लाह, हमारे कमसिन कारी कुरान अब्दुल खबीर अत्तारी, कोशिश बहुत अच्छी की है, आपके पास आवाज़ भी है और लहजा भी है, आप मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं। कारी साहब ने जो गलती नोट की, मेरी भी तवज्जो वहीं गई थी, कारी साहब की बात से एग्री करूँगा। और एक तवज्जो मैंने और की थी आपकी गलती पर, तअव्वुज़ में जब आपने आगाज़ किया तो आपने पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, तो ये शैता वाली आवाज़ है ना, इसको ना अदा किया करें, शैता पढ़ा करें, शैता, ठीक है। तो मैं भी आपको 100 में से 95 नंबर दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह माशाल्लाह जी। आसिफ भाई, हमारे अब रमज़ान अत्तारी। माशाअल्लाह रमज़ान अत्तारी ने आज जो आयत पढ़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अंदाज में सुनाई इन्होंने, इनको एक्सीलेंट 100 में से 100 नंबर। सुभान अल्लाह माशाल्लाह जी। अली असगर भाई माशाल्लाह अच्छी तिलावत की है, लेकिन थोड़ा सा जोश में मुझे कमी नज़र आई। तरतील है चूँकि, तो हम ये तकाज़ा कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि यार कुछ अच्छा अंदाज़, माशाल्लाह अंदाज़ तो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। अगला चूँकि अदायगी के हवाले से इनको हमने नोट किया, तो अदायगी तो माशाल्लाह सही है इनकी, मज़ीद आप खूबसूरत कर सकते थे। नंबर इनको हम दे रहे हैं 100 में से 100। सुभान अल्लाह। पहला राउंड हमारा मुकम्मल हुआ, अब हम दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा राउंड शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा राउंड हमारा कौन सा राउंड है? बज़र राउंड। इसमें हमें बज़र बजाना होता है। जब मैं आपसे सवाल कर लूँ, सवाल करने के बाद जब मैं कहूँ जी, आपको सवाल पूरा होने पर बज़र नहीं बजाना है, जब मैं बोलूँ जी तो फिर आपको बज़र बजाना है, और हम उससे जवाब लेंगे। मैंने पहले भी ये कई दफ़ा बोला है, जो सबसे पहले बज़र बजाएगा उससे नहीं सुनेंगे जो सबसे आखिर तक बजाएगा।
تو بجا کر پریس کر کر اس کو پھر آپ کو ہاتھ ہٹا لینا ہے. تو جس نے سب سے پہلے پریس کیا ہوگا اس سے انشاءاللہ جواب سن لیا جائے گا, جواب لے لیا جائے گا. صحیح جواب دے گا تو نمبرز دیے جائیں گے, اور غلط جواب دے گا تو پھر کوئی نمبرز نہیں ملیں گے. تو چلتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1, کس آیت میں فلاح یعنی کامیاب ہونے کی امید پر اللہ پاک سے ڈرنے کا حکم ہے؟ جی, سب سے پہلے بزر بجانے والے ہیں عبد الخبیر اتاری. جی, واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ترجمہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. جی ماشاءاللہ بیٹا عبد الخبیر اتاری آپ نے بڑی اچھے انداز میں لہجے میں پڑھا, لیکن بیٹا ایک جگہ ایسا محسوس ہوا ہے صرف لعلکم, یہ جو کاف جو ہے نا اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی ہے. آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. جی جواب درست دیا عبد الخبیر اتاری آپ نے, لیکن بیٹا میں نے جو آپ کی 2 غلطیاں محسوس کیں, واتقوا اللہ میں کھڑا زبر تھا, اس کی مقدار تھوڑا زیادہ بڑھا دیا آپ نے. پھر تفلحون میں جو لام کے نیچے کسرہ ہے وہ مجھے مجہول محسوس ہوا, تفلحون لگا, تو یہ تفلحون پڑھنا تھا. بہرحال 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. سوال نمبر 2, کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا؟ جی, اس بار سب سے پہلے بزر بجانے والے ہیں رمضان اتاری. ان اللہ لا يحب المعتدین. بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جی علی اصغر بھائی. جواب درست ہے, 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جی آصف بھائی. جی ہاں 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. سوال نمبر 3, کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے؟ جی, اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے اویس اتاری نے. جی اویس. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف, پوچھتے ہیں کہ اویس اتاری نے درست جواب دیا ہے یا نہیں. جی علی اصغر بھائی. جی بزر سب سے پہلے پریس کیا. بیٹا جواب غلط ہے آپ کا, یہ جواب آپ کا نہیں ہے. آیت مجیدہ آپ نے تلاوت فرمائی واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین, جبکہ درست جواب تھا ان اللہ یحب المحسنین. بہرحال ان کو اس راؤنڈ میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا, 0. جی آصف بھائی, آپ کو اس نمبر دیں گے؟ اویس اتاری نے آیت جو ہے بالکل اپوزٹ پڑھی, نمبر نہیں ملیں گے ان کو, 0 نمبر. 0 نمبر. تو آپ درست پڑھ کے بھی بتا دیں پھر آیت. ان اللہ یحب المحسنین. سوال نمبر 4, وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک ڈرنے والوں کے ساتھ ہے؟ جی, اس بار سب سے پہلے بزر بجایا پھر اویس اتاری نے. جی, واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. ترجمہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی آصف بھائی, اس بار اویس اتاری. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جی علی اصغر بھائی. جواب درست ہے, 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. سوال نمبر 5, کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ حج اور عمرے اللہ پاک کے لیے پورے کرو؟ جی, اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے پھر اویس اتاری نے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی, وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. ترجمہ, اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی آصف بھائی. جی بیٹا ماشاءاللہ اویس آپ نے آیت پڑھی, آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جی علی اصغر بھائی. جی جواب درست ہے, 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. سوال نمبر 6,
کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے رمضان الطاری نے۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم۔ ترجمہ، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی بیٹا جواب آپ کا درست ہے، لیکن آیت مجیدہ جب آپ نے شروع کی لیسا، سین میں جو سیٹی کی آواز صاف آنی چاہیے وہ نہیں آئی، ایسا لگا آپ نے سا کے مشابہ کر دیا، تو اس آیت میں ہم آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی آصف بھائی۔ جی بیٹا قاری صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 7، کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک کا ذکر کرو کیونکہ اسی نے ہدایت دی ہے؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے اویس الطاری نے۔ سبحان اللہ۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ۔ ترجمہ، اور اس کا ذکر کرو کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی ماشاءاللہ اویس الطاری کی تیاری بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اس راؤنڈ میں انہوں نے 4 مرتبہ بزر پریس کیا، 1 مرتبہ ناکام رہے، 3 مرتبہ جواب درست دیا۔ یہ جواب آپ کا درست ہے، 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی ماشاءاللہ بیٹا اویس، آپ نے بہت اچھے انداز میں آیت سنائی، اور یہی راؤنڈ جو ہوتا ہے بزر والا، اسی میں تقریباً ہمارے اس سلسلے کا تقریباً اکثر فیصلہ ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے۔ کہ اس میں جس نے زیادہ نمبر حاصل کر لیے وہ پھر آگے نمبر صحیح ہے۔ ترکیب بن جاتی ہے۔ ماشاءاللہ بیٹا آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو ہمارے اس راؤنڈ کا راؤنڈ نمبر 2، دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال، سوال نمبر 8، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک جلد حساب لینے والا ہے؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے رمضان الطاری نے۔ جی واللہ سریع الحساب۔ ترجمہ، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی آصف بھائی۔ جی بیٹا ماشاءاللہ آپ نے آیت تو درست پڑھی، لیکن وہی جو غلطی محسوس کی جا رہی ہے جو سابقہ بھی آپ کو کی توجہ دلائی گئی ہے سین کے حوالے سے نا، اس میں بھی 2 مرتبہ سین آیا ہے، اور دونوں میں ایسا محسوس ہوا جسے سا سے مشابہ، تو آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی علی اصغر۔ جی میں ایگری کروں گا قاری صاحب کی بات سے، وہی سین کی ہی غلطی آ رہی ہے، چونکہ اس آیت مجیدہ میں 2 جگہ سین آیا، تو میں بھی آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، دوسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. تیسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، اس بات کا خیال رکھیے گا ورنہ اس کے نمبر بھی مائنس ہوں گے۔ تیسرا راؤنڈ، اس میں جو آپ کو اسکرین پر آیت دکھائی جائے گی اور اس کی آپ کو تلاوت کرنی ہے، اور تلاوت کا انداز آپ کو حدر والا رکھنا ہے، ترتیل والا نہیں رکھنا ہے، کیونکہ پچھلے راؤنڈ کے اندر بھی ہمارے آصف بھائی نے اس وجہ سے نمبر مائنس کیے تھے، اور کرنے بھی چاہیے کیونکہ رولز جو ہے وہ ہمیں ہر راؤنڈ کے فالو کرنے چاہیے۔ تو اس راؤنڈ کے اندر آپ کو جو تلاوت کرنی ہے وہ حدر والے انداز میں کرنی ہے، ترتیل والے میں نہیں کرنی ہے۔ تو آپ کو آیت دکھائی جائے گی، اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد ہمارے ججز انشاءاللہ رہنمائی کریں گے۔ جی شروع فرمائیں وہ اس میں۔ Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم وهم يظلمون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ آصف بھائی،
اویس اتاری نے 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے، تو کیا حدر اور ترتیل کا انہوں نے خیال رکھا ہے اور کیسی تلاوت کی ہے؟ جی جی بیٹا اویس، جس طرح ہمارے ہوسٹ فصیح الدین بھائی نے توجہ دلائی تھی کہ آپ نے حدر میں پڑھنا ہے نا، لیکن کچھ اس میں بھی کمی محسوس ہوئی ہے، اگرچہ آپ نے ترتیل سے کچھ جلدی انداز میں پڑھا، اور پہلی آیت کا جو آخری کلمہ ہے نا بیٹا، آپ نے انفسہم وہم یظلمون، وہم کا آپ نے اضافہ کر دیا جبکہ ہے نہیں۔ دوسری آیت میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، یہاں سین کی ادائیگی میں کچھ کمی محسوس ہوئی۔ اسی طریقے سے قُضِیَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، یہاں پہ میم ساکن کے بعد حرف بار ہے، چونکہ اخفاء شفوی، یعنی آپ کو یہاں اخفاء جیسی آواز آنی چاہیے تھی، کچھ کمی محسوس ہوئی۔ آپ کو 100 میں سے 95 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی آصف بھائی نے بالکل صحیح فرمایا، درست فرمایا کہ انفسہم وہم یظلمون کر دیا، وہم نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر جب آپ نے دوسری آیت تلاوت فرمائی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، یہاں پہ گنہ تھا، اور پھر قُضِیَ بَيْنَهُم اخفاء شفوی تھا، یہ دونوں غنّے آپ نے مقدار پوری نہیں کی، لہٰذا اویس اتاری کو 100 میں سے 93 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی معاویہ اتاری شروع فرمائیں۔ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی علی اصغر بھائی، معاویہ اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ جی ماشاءاللہ، معاویہ اتاری، جس طرح بیٹا آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ کو اللہ پاک نے آواز سے نوازا ہے، لیکن تھوڑا سا آپ خود بھی کوشش کریں اور یہ جو ناک سے پڑھنے کا سلسلہ ہے اس کو ختم کریں، ٹھیک ہے؟ اس پہ ہم کافی کلام کر چکے، لہٰذا آپ اس پہ توجہ فرمائیے گا۔ اب آتے ہیں، آپ نے جو 2 آیات مجیدہ تلاوت فرمائیں، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے ولکن الناس پڑھا نا، تو اس میں پہلی بار پڑھنے میں گنہ آپ نے نہیں کیا، پھر وقف کیا، پھر اعادہ کیا، پھر گنہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ پورا کر لیا، تو اس کا نمبر میں نے مائنس کیا تھا، لیکن پھر اس کو میں نے لیول کر دیا، مائنس نہیں کیا، صرف توجہ دلا رہا ہوں۔ پھر آگے کلمہ آیا انفسہم، یہاں پہ گنہ کی مقدار کمی کر دیا آپ نے۔ اس کے بعد پھر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول میں رسول کے بعد جب آپ نے فَإِذَا پڑھا تو فا کی ادا میں کچھ کمی محسوس کی گئی، فَإِذَا جَاءَ رَسُو کا جو را پر ہے اس میں بھی کمی محسوس کی گئی، قُضِیَ بَيْنَهُم کا اخفاء شفوی یہاں کمی محسوس کی گئی۔ پھر جب آپ اس آیت میں جب فلو کے ساتھ آپ جا رہے تھے قُضِیَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُم، یہاں پر آپ وقف کرنا نہیں چاہ رہے تھے، یہ آپ کی اس جو وقف آپ نے کیا اس کو کہتے ہیں وقف اضطراری، مطلب نہ چاہتے ہوئے جو وقف ہو جائے نا اس کو کہتے ہیں وقف اضطراری۔ آپ نے قصداً وقف نہیں کیا یہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ قصداً وقف کرتے تو تھوڑا میں مارجن آپ کو دے دیتا، اور یہاں آپ نے چونکہ آپ سے مطلب ہو گیا یہ وقف، اور یہ وقف میں یوں کہوں گا اللہ جانے آپ شاید آگے بھول گئے تھے یا کیا، بہرحال آپ کو میں اوور آل آپ کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے 100 میں سے 95 نمبرز دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جی آصف بھائی۔ بیٹا معاویہ میں مزید تو آپ کی توجہ نہیں دلاؤں گا زیادہ، قاری صاحب کی بات سے یہی اتفاق کرتا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے اس راؤنڈ کے اندر آگے سوالات باقی ہیں، کوشش کیجئے کہ بیٹا ناک سے نہ پڑھیں نا، آپ کو 100 میں سے 95 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی آصف بھائی۔ جی بیٹا عبدالخبیر، ماشاء اللہ آپ کی ادائیگی اور لہجہ تو بہت اچھا محسوس ہوا کہ آپ نے پڑھا بھی حدر والے انداز میں،
لیکن بیٹا آپ نے ان اللہ شروع میں جو نون مشدد کا غنہ تھا اس میں کمی محسوس ہوئی. شیئاؤں یہاں پہ ادغام یرملون کا یہاں غنہ تھا اس میں کمی محسوس ہوئی. یعنی آپ بہت بعض کلموں پہ جلدی سے گزر گئے. ولیکن الناس پہلی مرتبہ جو آپ نے پڑھا تو اس میں آپ نے جلدی سے پڑھ دیا. دوسرے اعادہ جب کیا تو اس میں آپ نے یہاں پر غنہ کیا. انفسہم اس کا بھی اخفا میں کمی محسوس ہوئی. یعنی غنہ میں تقریباً ان کی کمی محسوس ہوئی. اکثر مقامات پر بیٹا آپ کے یہ جو اخفا کی غلطیاں محسوس کی گئی ہیں تو آپ کو 100 میں سے 96 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. عبد الخبیر اتاری بیٹا جلدی میں لگ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے حدر جلدی جلدی پڑھا جاتا ہے لیکن اس قدر جلدی نہ پڑھیں کہ جو قواعد تجوید ہیں وہ بگڑ جائیں. تو اب آپ نے جیسے آیت مجیدہ آپ پڑھتے گئے اور میں غلطیوں پہ نشانات لگاتا گیا. یعنی آپ کی رفتار تیز تھی میری قلم سلو تھی. ساری غلطیاں شمار کر لی آپ نے یا میں نے شمار کر لی. میں ایک ایک کر کے عرض کرتا جا رہا ہوں. ان اللہ سے شروع کیا غنہ ترک کیا. لا میں آپ نے زیادہ دراز کر دیا. پھر یظلم الناس میں نون مشدد غنہ وہ ترک کیا. شیئاؤں ادغام یرملون کا غنہ وہ ترک کیا. ولیکن نون مشدد غنہ وہ ترک کیا. پھر نون مشدد کا غنہ وہ ترک کیا. انفسہم میں آپ نے غنہ درست کر لیا. پھر اس کے بعد آپ نے پڑھا یظلمون میں ذرا جو لام کے نیچے کسرہ ہے وہ مجہول کی طرف گیا. اس کے بعد ولیکل امت رسول یہ گناہ آپ نے درست کیا. فَإِذَا میں تھوڑا سا آپ نے دراز کیا تھا. بہرحال وہاں پر آپ کو مارجن دیں گے. جاء رسولہم قضی بئی کو ایسا لگا مجھول پڑا بینہم کر دیا. بینہم اخفاء شفوی یہاں بھی گناہ ترک کیا. بالقسط وہم لا یظلمون لا کو آپ نے تھوڑا سا اوور دراز کر دیا. تو عبد الخبیر اتاری بیٹا آپ کو 100 میں سے 92 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی رمضان اتاری. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. انشاءاللہ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. علی اصغر بھائی بڑی اسپیڈ سے نشانات لگا رہے ہیں تو ہم پہلے علی اصغر بھائی کی طرف ہی چلتے ہیں. جی علی اصغر بھائی. اچھا ہمارے رمضان اتاری بھائی نے بہت اچھی کوشش کی. بیٹا آپ نے جب آیت مجیدہ شروع کی وہی آپ کی غلطی آ رہی ہے. یظلم الناس میں سین کی ادا میں کمی محسوس کی گئی اور انفسہم میں فا کی ادا میں کمی محسوس کی گئی. اور اس کے بعد جب آپ ولیکل امت الرسول آگے آپ آئے تو فَإِذَا میں پھر فا کی کمی محسوس کی گئی. رسولہم کے بعد قضی بینہم تو وہاں پر ایسا محسوس ہوا غیر محسوس انداز میں سکتہ آپ نے کر دیا ہو. اور باقی اوورآل آپ کی کارکردگی اچھی رہی. اس راؤنڈ میں آپ کو میں نمبر دے رہا ہوں 100 میں سے 95 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی آصف بھائی. بیٹا رمضان ماشاءاللہ آپ نے کوشش تو اچھی کی ہے لیکن وہی جو قاری صاحب نے بھی توجہ دلائی سابقہ مرتبہ بھی توجہ دلائی گئی تھی کہ سین کی ادائیگی میں کمی محسوس ہو رہی ہے بیٹا. اور اسی طریقے سے قضی بینہم بالقسط طا حرف مستعلیہ اس کی ادائیگی بھی پور کرنا تھا نا اس کی ادائیگی میں بھی کمی محسوس ہوئی ہے. آپ کو 100 میں سے 96 نمبر دے جاتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین تیسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا. اب ہمارا ہے چوتھا اور اس سیگمنٹ کا اس ایپیسوڈ کا آخری راؤنڈ جو کہ فیصلہ کرے گا کہ آج فرسٹ پوزیشن کون لیتا ہے اور سیکنڈ کون آتا ہے اور تھرڈ کون آتا ہے اور فورتھ کون آتا ہے. اور جیسا کہ قاری صاحب نے فرمایا تھا بزر راؤنڈ کے اندر فیصلے ہوتے ہیں تو یہ بھی بزر راؤنڈ ہے. اس میں بھی فیصلہ بدل سکتا ہے. جو پہلے فرسٹ پہ ہو سکتا ہے وہ ابھی تھرڈ پہ آ جائے سیکنڈ پہ آ جائے فورتھ پہ آ جائے اور جو نیچے ہے وہ ہو سکتا ہے فرسٹ پر آ جائے. تو پہلے بھی میں نے آپ کو بزر کے حوالے سے بتا دیا تھا. اب پھر بتا دیتا ہوں کہ میں پہلے سوال بولوں گا. سوال جب پورا بول دوں اس کے بعد جب جی کہوں تو پھر آپ کو بزر بجانا ہے اور پھر بزر پریس کر کر آپ کو ہاتھ ہٹا دینا ہے. تو پھر انشاءاللہ جو سب سے پہلے بجائے گا تو اس سے جواب لے لیا جائے گا. تو اب چلتے ہیں اپنے چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice
Voice of Quran. سوال نمبر 1، سورہ 3 کی چوتھی آیت سنائیے. جی اس سب سے پہلے بزر بجائے عبد الخبیر اتاری نے. زندہ باد. سبحان اللہ. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. کا جواب درست ہے، بس تھوڑی توجہ دلانا چاہوں گا. آپ نے پڑھا لقد خلقنا الانسان، اس میں پتہ ہے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یوں پڑھا لقد خلقنا الانسان، جو حمزہ تھا نا وہ صاف ادا نہیں ہوا. لقد خلقنا الانسان، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر فی احسنی تقو، فرق ہے. قاف میں کلکلہ کے ساتھ آپ نے اس کا جو پر ہونا ہے مستعلیہ کا وہ پر کرنا ہے. تو تق کی جگہ آپ نے پڑھنا ہے تقویم، تقویم، ٹھیک ہے. تو اس راؤنڈ میں ہم عبد الخبیر اتاری کو 10 میں سے 9 نمبر دے رہے ہیں. سبحان اللہ. جی قاری صاحب آصف بھائی. جی بیٹا لقد خلقنا الانسان میں آپ نے حمزہ کو واضح نہیں کیا نا بیٹا، تو کوشش کریں حرف کو صاف انداز میں سنائیں. آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سوال نمبر 2، سورہ علم نشرح کی پہلی آیت سنائیے. جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے رمضان اتاری نے. ألم نشرح لك صدرك. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی آصف بھائی. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جی علی اصغر بھائی. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سوال نمبر 3، سورہ علق کی دوسری آیت سنائیے. جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے اویس اتاری نے. خلق الإنسان من علق. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی آصف بھائی. خلق الانسان، سین کی ادائیگی درست نہیں ہو سکی بیٹا، اور من علق نون ساکین ہے، یہاں پر حروف قلقلہ نہیں ہے، تو آپ نے غیر قلقلہ کو بھی آپ نے یہاں پر جو ہے نا یعنی نون ساکین کو آپ نے ہلایا ہے. من علق ایسا نہیں، قلقلہ کر دیا آپ کو یعنی. 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. اچھا سین کی ادائیگی ان کی درست نہیں تھی یا اچھی نہیں تھی، واضح نہیں تھی؟ سین سے تا کی طرف مشابہ، ان کی بھی سابقہ اس طرح کی غلطیاں رہی ہیں اور ابھی بھی محسوس ہوا. جی علی اصغر بھائی. جی قاری صاحب کی بات سے ایگری کروں گا. میں نے جو غلطی محسوس کی، من کا جو نون ساکن تھا اس کو آپ نے ہلا دیا، غیر کلکلہ میں کلکلہ کر دیا آپ نے. اچھا جہاں پہ کلکلہ ہے من علق، جس طرح میں نے عبد الخبیر اتاری کو توجہ دلائی، آپ کو بھی وہی توجہ عرض کروں گا کہ علق کلکلہ تو کر رہے ہیں لیکن اس کو پر بھی کرنا ہے، علق، ٹھیک ہے. تو میں بھی آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دے رہا ہوں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سوال نمبر 4، سورہ قدر کی تیسری آیت سنائیے. جی اس بار پھر سب سے پہلے بزر بجائے عبد الخبیر اتاری نے. جی لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. جی جواب ماشاءاللہ درست ہے، لیکن پھر وہی عرض کروں گا کہ مجہول کی طرف آپ جاتے ہیں. لیلۃ القدری، خوئے نہیں خوئی. پھر اس کے بعد آخر میں شہر جو را ہے وہ پر ہوگا، را ساکن ما قبل ساکن، ما قبل مفتوح ہو تو را پر پڑی جائے گی. ایسا محسوس ہوا کہ اس کو آپ نے را کو باریک کر دیا. بہرحال آپ کو ہم 10 میں سے 9 نمبر دے رہے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی بیٹا عبد الخبیر اتاری ماشاء اللہ آپ کی آواز ادائیگی لہجہ تو بہت اچھا ہے. جیسے قاری صاحب نے بھی توجہ دلائی کہ بعض اوقات ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ مجہول کی طرف چلے جاتے ہیں، اور مجھے جو محسوس ہوا ہے اس آیت کے جو بڑی میجر غلطی مجھے محسوس جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آخری جو حرف ہے شعر، اس کا جو را ایسا محسوس ہوا کہ حذف کر دیا آپ نے نا. شعر جو پڑھا نا اس کا را ایسا لگا کہ اس کی آواز آئی نہیں. بہرحال آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سوال نمبر 5، سورہ بینہ کی دوسری آیت سنائیے. جی ہمارے آصف بھائی کی طرف سے تو رمضان کی طرف ووٹ گیا ہے، رمضان اتاری کی طرف، اور اس بار ہمارے قاری صاحب نے درست جواب دیا ہے ماشاء اللہ. رمضان اتاری. جی رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. جی علی اصغر بھائی. جی ماشاءاللہ آپ کی بار
رمضان اتاری نے جواب دیا ہے. جواب تو درست ہے بیٹا. اس مرتبہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ سین کی ادا آپ کی درست ماشاءاللہ سنائی دی گئی. آپ کی محنت رنگ لے آئی ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. رسول من اللہ یتلو صحفم، یہاں پہ ہا چونکہ ہا کی ادائیگی حلق سے ہے اس میں کمی محسوس کر دی آپ نے. اور مطہرہ کا آخری جو گولتا ہے اس میں بھی آپ نے ہا ساکن پڑھنا تھا. مجھے ایسا لگا آپ کا سانس جو ہے نا وہ تنگ ہو گیا جس کی وجہ سے آپ اس کو کامل ہا ساکن سے نہیں بدل سکے. مجھے ایسا لگا. ہو سکتا ہے آپ اپنے طور پر مطمئن ہو. بہرحال مجھے تشفی نہیں ہوئی. میں آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دے رہا ہوں. سبحان اللہ. جی آصف بھائی. بیٹا ماشاءاللہ رمضان آپ نے آیت کو اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش تو کی ہے، لیکن مجھے صاد کی ادائیگی میں کمی محسوس ہوئی ہے نا. حروف صفیریہ بیٹا تو اس کو سیٹی والا حرف ہوتا ہے، اگرچہ اس میں کم آواز ہوتی ہے لیکن اس میں دوسری یہ بھی ایسا لگا کہ سا سے مشابہ. آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سوال نمبر 6، سورہ زلزال کی آخری آیت سنائیے. جی اس بار سب سے پہلے بزر بجانے والے ہیں معاویہ اتاری. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. معاویہ اتاری نے بیٹا اپنے آیت درست پڑھنے کی کوشش کی مگر کوشش ناکام رہی. ایک مقام پر آپ نے جو شر یرہ کی جگہ خیر یرہ پڑھ دیا، یعنی آخری سے پہلے والی آیت پڑھ اور جی آپ کو متشابہ لگ گیا. اور ومن یعمل یہ کلمہ تو آپ نے درست پڑھا، اس کے بعد آگے مثقالہ جو یہ ناک میں آواز لے جا کے آپ نے ادا کیا بیٹا. آپ کو 10 میں سے 6 نمبر دیے جاتے ہیں بیٹا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. معاویہ اتاری بیٹا اس راؤنڈ میں آپ کا نا پہلا جواب تھا یہ، تو میں یہ جملہ کہنے لگا تھا کہ چلیں دیر ہے درست ہے، لیکن میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں کیونکہ آپ نے بیٹا ایک جواب اس میں دیا، اس میں شرعی کو آپ نے خیرعی کر دیا. اور پھر ایک غلطی اور میں نے محسوس کی، مس قوم سا کی ادا مجھے صحیح ادا محسوس نہیں ہوئی آپ کی. اور پھر وہی آصف بھائی نے جیسا فرمایا کہ ناک سے پڑھنے کا جو ہے اس پہ آپ ورک کیجئے گا بیٹا، ٹھیک ہے. تو میں بھی آپ کو 10 میں سے 6 نمبر دے رہا ہوں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سوال نمبر 7، سیکنڈ لاسٹ یہ ہمارا سوال ہے اس چوتھے راؤنڈ کا بھی اور اس ایپیسوڈ کا بھی. اور سوال بھی سیکنڈ لاسٹ جیسے سوال ہے تو اس کا جو سوال ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے. اور وہ سوال یہ سورہ عادیات کی سیکنڈ لاسٹ آیت سنائیے. جی اس بار سب سے پہلے بزر بجانے والے ہیں رمضان اتاری. وحصل ما في الصدور. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. جی جواب درست ہے، 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی آصف بھائی. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سوال نمبر 8، چوتھے راؤنڈ کا آخری سوال اور اس ایپیسوڈ کا آخری سوال. سورہ قاریہ کی تیسری آیت سنائیے. جی آخری سوال کا جواب بھی ہمارے رمضان اتاری دیں گے. جی وما أدراك ما القارعة. جی بیٹا ماشاءاللہ رمضان آپ نے آیت درست پڑھی، لیکن آخر کلمے کے جو آخری حرف ہے نا تا، اس کو وقف کے اندر جو نا ہا سے بدلتے ہیں نا، یہ کچھ کمی مجھے ایسا محسوس ہوئی ہے. لیکن آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. شفقت قاری صاحب نے آخر میں کر دی ہے. جی علی اصغر بھائی. جی 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، چوتھا راؤنڈ مکمل ہوا اور چاروں راؤنڈ الحمدللہ مکمل ہوئے. ہمارے 50واں جو ایپیسوڈ تھا وہ بھی مکمل ہوا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس راؤنڈ میں کون فرسٹ آیا ہے، کون سیکنڈ اور کون تھرڈ اور کون فورتھ. اس بار ہم اعلان جو کریں گے وہ پہلے فورتھ والے کا کرتے ہیں، پھر تھرڈ والے کا کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر فرسٹ کا، پھر سیکنڈ کا. چوتھے نمبر پہ یعنی 4th پوزیشن لینے والے ہیں معاویہ اتاری، جنہوں نے 392 یعنی 392 نمبرز حاصل کیے ہیں. تیسرا نمبر لینے والے ہیں، 3rd پوزیشن لینے والے ہیں عبدالخبیر اتاری. سبحان اللہ. انہوں نے لیے ہیں 432 432 نمبرز انہوں نے حاصل کیے ہیں. اور فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں ہمارے رمضان اتاری.
انہوں نے حاصل کیے 523 نمبر اور دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں اویس ستاری، انہوں نے 464 نمبرز حاصل کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ راؤنڈ مکمل ہوا، تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا